حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ قرآن ہمارا زندہ باد، اسلام ہمارا زندہ باد۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین رب العالمین۔ تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبریائی رب غالب مولا کے لیے، جو تمام جہانوں کا پالنہار، مدبر، مشکل کشا، حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، ورخطا سے لا ریب ہے۔ درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک، صاحب تاج والمعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام اور پس پردہ سننے والی اسلام کی معزز و معتبر خواتین، یہ اللہ کا فضل اور کرم احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے قرآن جیسی مقدس کتاب ہمیں عنایت فرمائی۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے جب جب باطل نے سر اٹھایا، قرآن اور حدیث کے پیغام سے اس کے سر کو کچلنے والا بنایا۔ عزیزان محترم، جس طرح سے آپ ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ حالات، واقعات جو چل رہے ہیں، حادثات جو ہو رہے ہیں، اس پر میری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ میں اور آپ اپنی ذمہ داری کو کیا محسوس کرتے ہیں؟ جب جب دنیا کے اندر کوئی وبال مچا، کوئی تباہی ہوئی، کوئی فتنے اٹھے، تو میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ کرام کی جماعت تک ان کا رویہ اور طریقہ یہ ہو جاتا کہ جہاں کہیں کوئی فتنے کی آواز سنتے، جہاں کوئی فتنے کی بات کو سنتے، تو میرے اور آپ کے جیسا دعوتیں وہ اٹینڈ نہیں کرتے، میرے اور آپ کے جیسا آرام کی چین کی نیند وہ نہیں سوتے، میرے اور آپ کے جیسا امن اور سکون کی زندگی وہ نہیں گزارتے، بلکہ ان کے سوچ اور فکر یہ ہوتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لائے ہوئے نظام حیات پر ضرب لگ رہی ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک لہ کے بھیجے ہوئے قرآن کے خلاف آواز بلند ہو رہی ہے، اور جب تک کہ وہ لوگ اس آواز کو زمین دوست نہیں کر دیتے، جب تک کہ وہ لوگ اس آواز کو دفن نہیں کر دیتے، جب تک کہ وہ اس آواز کو وہ لوگ بند نہیں کر دیتے، وہ لوگ کھانا تو دور کی بات ہے، اپنے بستروں پر چین کی سانس بھی نہیں لیتے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بہت سے حالات، واقعات دنیا کے اندر پھیلتے چلے جا رہے ہیں، روز کے روز اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نئے نئے فتنے بنائے جا رہے ہیں،
नए नए फितनों को लाया जा रहा है, मुस्लिम उम्मा को तबाह करने की मुकम्मल साजिशें रची जा रही है। मुस्लिम नौजवान लड़कियों को गैर मुस्लिमों के बिस्तरों की जीनत बनाने की तमाम तदाबीर हो चुकी है। मुस्लिम नौजवानों को नशे का आदी बनाने के तमाम उसूल घड़ लिए गए हैं और हमारी इबादत गाहों पर ताले लगाने की सारी साजिशें रची गई है। और मदारिस ना खोलना, शराब खाने खुल जाना, मदारिस बंद हो जाना और फिर क्लब और डांसिंग के बार खुल जाना, मदारिस नहीं खुलना, हुफ्फाज नहीं बनना, आलिम नहीं बनना, लेकिन सारी की सारी रात भर होटलें खुल जाना, यह इस बात की दलील है अज़ीज़ान मोहतरम कि मेरे और आपके अमल में कहीं ना कहीं कमी आ गई है। मेरा और आपके इस्लाम से कहीं दूरी हो गई है। मैं और आप इस्लाम से कहीं दूर हो चुके हैं। इस्लाम 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 कितनी बार इसके बारे में बताया जाए कि यह वो मजहब है जो तमाम इंसानियत के लिए फलाह बहबूद का काम करता है। यह वो मजहब है जो इंसानियत का दर्स देता है। यह वो मजहब है जो अल्लाह के अलावा किसी और के दर पर सर झुकाने को मना करता है। यह वो मजहब है जो अपने हाथ की बनाई हुई मूर्तियों को खुदा मानने से इनकार करता है। यह वो मजहब है जो इंसान के कदमों पर जो सर झुकाने को मना करता है। कितनी बातें बताई जाएं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है अजीजान मोहतरम, हमने देखा है उस जुमे से इस जुमे तक हमारे अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई। आज भी इंसान फिक्र कर रहा है तो जो घर छोड़कर जाना है उसकी फिक्र कर रहा है, जो औलाद कल तुम्हारे साथ बदतमीजी करने वाली है उसकी फिक्र कर रहा है, वो बीवी जो कल तुम्हारे इंतकाल के बाद किसी और के बाहों की जिन्नत बन जाएगी उसकी तुम फिक्र कर रहे हो, तुम माल की कमी की फिक्र कर रहे हो, तुम खाने पीने की फिक्र कर रहे हो, लेकिन हम इस सरजमीन पर रहते हुए इस्लाम की फिक्र नहीं कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए निज़ाम हयात को कैसे इस कुर्रे अर्ज पर कायम करें, कैसे इस जमीन वालों पर वह निज़ाम हयात लाकर बताएं, कैसे उसकी तबलीग और इशाअत करें, कैसे दावत और तबलीग के काम को हम आम करें, कैसे लोगों को बुराई से रोकें, कैसे लोगों तक अच्छाई पहुंचाएं। जिनको कुरान नहीं आता उनको कैसे हम कुरान सिखाएं, जिनको नबी की सीरत मुबारका नहीं मालूम उनको नबी की सीरत कैसे बताएं, जो मरे हुए लोगों से उम्मीदें लगाए बैठे हैं उनको एक अल्लाह के दर पर कैसे लाएं। क्या इसकी फिक्र हमारे अंदर कुछ है, की है, जुस्तजू की है, बताई है ये बात? नहीं अजीजान मोहतरम, हालात इतने कर्बनाक बना दिए गए कि तारीख ने ऐसे हादसात को कभी ना देखा होगा ना सुना होगा, कभी तारीख ने इन हालात को झेला ना होगा। ऐसे हालात इस सरजमीन पर पैदा कर दिए गए। मोहतरम मुकाम कायनात का मक्का जिसको कहा जाता है, मुसलमानों का दाखिला बन कर दिया गया, इसलिए कि अल्लाह ने सूरह तौबा में मुशरिकीन और कुफ्फार के मुताल्लिक कहा कि ये मुशरिक और कुफ्फार काबे की सरजमीन पर कदम नहीं रख सकते, अगर ये नजर आए तो कत्ल कर देना इन्हें। अल्लाह का हुक्म था, लेकिन जालिमों ने तमाम तर तदाबीर को इख्तियार करते हुए आज मुसलमानों पर काबे के दर को बंद कर दिया। क्या जिंदगी है मेरी और आपकी, क्या जिंदगी है मेरी और आपकी? जरा सा दर्द मेरे सीने में नहीं हुआ कि मसाजिद बंद कर दी गई, जरा सा दर्द मेरे सीने में नहीं हुआ कि मस्जिद में 5 लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई, जरा सा दर्द मेरे सीने में नहीं हुआ जो आलिम पीछे आलिमियत छोड़ करके आज जो है ना इधर उधर भटक रहे हैं उनको कैसे आलिम बनाया जाए, मेरे सीने में दर्द नहीं हुआ। मदारिस पर ताले लगा दिए गए, मेरे सीने में दर्द नहीं हुआ। आखिर हो क्या रहा है अजीजान मोहतरम? ये जिंदगी लेकर जन्नत में जाने के अगर मैं और आप ख्वाहिशमंद है तो याद रखना अल्लाह बास बरस करने वाला है, अल्लाह पूछने वाला है, अल्लाह सवाल करने वाला है। मुझसे भी करेगा, आपसे भी करेगा, पढ़े लिखे से भी करेगा, अनपढ़ से भी करेगा। तभी तो अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने क़यामत तक के आने वाले हालात को मद्देनजर रखते हुए सारी कायनात के सामने कुरान के जरिए से पैगाम रखा। कम से कम अल्लाह के कलाम की लाज तो रखो, कम से कम अल्लाह के कलाम से मोहब्बत तो रखो, कम से कम अल्लाह के कलाम को अपने अमल और दिलों के अंदर जगह तो दो। नहीं अजीजान मोहतरम, बस कसम खाने की किताब समझकर रख दिया गया। वो किताब जो तुम्हें बुराइयों से रोक कर अच्छाई की तरफ ले जाती है,
وہ کتاب جو ضامن ہے تم کو جنت دلانے کی، وہ کتاب جو کہتی ہے میرے راستے پہ آ جا، ہدی للمتقین، تجھے جنت دلائے بغیر نہیں رہ سکتی میں۔ وہ کتاب چیلنج کر رہی ہے، لیکن وہ کتاب کو چھوڑ کر آج میں اور آپ پھر وہی زندگی لاؤ والی پن کے پر آ گئے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کان کھول کے سننا عزیزان محترم، کان کھول کے سننا کہ قرآن تم سے کیا تقاضا کر چاہتا ہے، قرآن کیا تقاضے کر رہا ہے تم سے، کیا سوال کر رہا ہے تم سے، کیا تم کو ذمہ داری کا احساس دلا رہا ہے۔ حالات کچھ بھی ہو لیکن ذمہ داری کا احساس تمہیں قرآن دلا رہا ہے۔ آج وہ احساس سے میں اور آپ بری ذمہ ہو چلے ہیں۔ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 104 میں اللہ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے جتنے مرد اور عورتیں ہیں، جوان اور بوڑھے ہیں، بالغ ہیں، عاقل ہیں، عقل مند ہیں، ان پر یہ ذمہ داری عائد کرتا ہے اللہ۔ اور اللہ کے کلام کو چھوڑ کر یہ منحوس دنیا اگر سجانے کی کوشش کروں گا، یہ منحوس دنیا کے پیچھے وقت لگانے کی کوشش کروں گا اور اللہ کے قوانین کو پیٹ پیچھے کر ڈالوں گا، تو اللہ فرعون کو بھی نوازا تھا، قارون کو بھی نوازا تھا، حامان کو بھی نوازا تھا، شداد کو بھی نوازا تھا، ابو جہل کو بھی نوازا تھا، اور پھر ابو لہب کو بھی نوازا تھا۔ دشمن کے، اسلام کے بڑے بڑے دشمنوں کو اللہ نے مال و زر سے نوازا تھا۔ آج تم سمجھتے ہو کہ میں کچھ بھی نہیں کروں، اللہ مجھے دے رہا ہے تو کہیں قیامت کے دن ہمارا شمار ان میں نہ ہو جائے۔ آزمائش ہے یہ مال کا دینا اللہ کی طرف سے، لیکن کہاں ہے جو اللہ کہتا ہے وہ ذمہ داریاں کہاں میں اور آپ نبھا رہے ہیں؟ اللہ ذمہ داری دیا ہے، سن کے جا کے اس کو ہوٹل کے ٹیبل کے کھانے پہ مت چھوڑ دینا دوستو، اس کو نرم گرم بستر پر لیٹ کر کے حکم کو نہیں چھوڑ دینا دوستو، اس کو دنیاوی آرائش اور آسائش کے اندر بھول کر یہ قوانین کو اگر بھول بیٹھو گے تو یہ حالات ابھی کچھ نہیں ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں آپ سے، بی جے پی کی گورنمنٹ نہیں آنے سے 5-6 سال پہلے سے آپ کا یہ بھائی اس ممبر سے آگاہ کیا تھا اس قوم کو، لیکن آپ نے کوئی تدبیر اختیار نہیں کی، آج گلے میں پڑ گئی آپ کے۔ ہماری صفوں کے لوگ آج ہمارے مخالف آ گئے، اور یہ بھی تنبیہ کر رہا ہوں میں آپ کو، میں کوئی فلاسفر نہیں، میں کوئی پیشن گوئی نہیں، حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، تاریخ پر نگاہ رکھتے ہوئے، تاریخ کو سامنے آپ کے رکھنے کی جرت کر رہا ہوں کہ یہ حالات جو بھی چل رہے ہیں کچھ نہیں ہے، آئندہ کے حالات اور کربناک بنائے جانے والے ہیں، بشرطے کہ میں اور آپ اٹھ کے کھڑے رہ جائیں انشاءاللہ اور حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ جو مال رکھا ہوا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرے، جو علم تمہارے پاس ہے وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں بانٹنے کی کوشش کرے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی کوشش کریں، غریب اور غربا کی مدد کرنے کی کوشش کریں، پھر دیکھیں انشاءاللہ العزیز کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ چاہا تو آسمان سے فیصلوں کو بدل سکتا ہے۔ اللہ نے کہا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ذمہ داری دی، احساس دلایا۔ یاد رکھنا ہے اس بات کو، اگر تم اس بات میں شامل ہونا چاہتے ہو جو اللہ نے نشاندہی کی ہے، جو اللہ نے تمہیں بتایا ہے، تو پھر یہ عمل کرنا مجھے اور آپ کو ضروری ہے۔ اللہ نے احساس دلانے کے خاطر کہا کہ تمہارے درمیان میں ایک جماعت، 4 نہیں، تمہارے درمیان میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے۔ کیا کرے گی وہ جماعت؟ کیا کرے گی وہ جماعت؟ مال جمع کرے گی، بڑے بڑے محلہ تعمیر کرے گی، لوگوں کا مال خصب کر کے کھا جائے گی۔ کیا کرے گی وہ جماعت؟ ذمہ داری کیا ہوگی اس کی؟ وہ ایک جماعت میں شامل ہونا ہے تو یہ اصول اور ضوابط کو لینا پڑے گا۔ پھر آخری میں اللہ نے اس جماعت کے متعلق کیا کہا اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اسے آپ کو چاہے نام دے لو، میں ناموں کی طرف جانا نہیں چاہ رہا ہوں، میں صرف احساس دلانا چاہ رہا ہوں کہ موجودہ حالات میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، آخر ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اللہ نے کہا تمہارے درمیان میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے ضرور، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ 2 باتیں اللہ نے بتائی، تو وہ جماعت کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے رہنا،
برائی سے لوگوں کو روکتے رہنا، یہ کام تم کرو گے معاشرے میں، ہوگا کیا اس سے؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور ایسے ہی لوگوں کو میں آخرت میں کامیابی دلا دوں گا، کامیاب ہو جائیں گے۔ جو کامیاب ہو گیا فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا کہا، جو کامیاب ہو گیا اللہ اسے جنت دے کر کے رہے گا۔ وہ جماعت میں کون شامل ہے بھائی؟ آج دکھے تو جمعے کو، پھر جمعے کو صورت بتاتے آپ، مسجدوں میں فجر کی نماز میں وہی 2 3 4 لوگ، مؤذن صاحب جو ہے نا اذان دے کے الصلاۃ خیر من النوم کا نعرہ بلند کر کے انتظار کر رہے ہیں گیٹ کے اوپر کہ کوئی آ گیا تو نماز پڑھ لیں گے۔ محلے کا محلہ 500 آدمی کی آبادی مسجد ہے دنیا کی، اذان دی جا رہی ہے، مسجد میں احساس دلایا جا رہا ہے، آؤ مساجد کے اندر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لیکن مسلمان نرم اور گرم بستروں کو چھوڑنے پر جو ہے نا آمدہ نہیں ہے۔ یہ جماعت میں کون شامل ہو؟ کون ہے شامل ہونے والا یہ جماعت میں؟ نہیں، کوئی نہیں۔ یہاں سنو گے، جذبے میں آؤ گے، یہ دیوار چھوڑو گے، یہ دروازے کے باہر جاؤ گے، پھر وہ دنیا میں تمہیں ستانے اور جو ہے نا گھمانے لگ جائے گی، پھر اسی دنیا کے اندر تم غرق ہو کر کے رہ جاؤ گے، اور سوچو گے کہ بچے کی اسکول کی فیس بننا ہے، گھر کو چننا دلانا ہے، کل کھانا وہی کھاتے یا دوسرا بنانا ہے، جوتا نیا خریدنا ہے، کپڑے نئے بنانے ہیں، اب بقرعید آ رہی ہے، نئے کپڑے نہیں بنائے تھے رمضان میں بنانا ہے۔ تمہاری فکر تو یہاں ہو کر کے رہ گئی، یہ جماعت میں شامل کون ہے؟ کون ہے شامل یہ جماعت کے اندر؟ اللہ اکبر۔ ہر دن میری اور آپ کی ملاقات لوگوں سے ضرور ہوتی ہے، لیکن یہ 2 نکتے میں لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی آدمی یہ کام نہیں کرتا تو اللہ کل باز پرس کرے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اسی قرآن کے ذریعے سے ایک بہترین اور خطرناک پیغام بھیجا میرے اور آپ کے نام۔ سورہ سجدہ 32 نمبر کا سورہ، 32 نمبر کا سورہ، اس کی آیت نمبر 22 گھر میں جا کے آرام سے پڑھنا دوستو۔ ایک دفعہ تمہیں سمجھ میں نہیں آئے تو 4 دفعہ پڑھو، فائدہ اتنا ہی رہے گا انشاءاللہ۔ یہ آیت تقاضا کر رہی ہے، چیلنج دے رہی ہے تمہیں، اور کہہ رہی ہے یہ آیت کہ جن لوگوں کو اللہ کے کلام کی آیتوں سے نصیحت کی جاتی ہے، اور سے سننا، دل دھڑک جانا ان الفاظ کے اوپر، دل کی دھڑکنیں بڑھ جانا، بزنس کاروبار میں نقصان ہوا تو بی پی بھی بڑھ جا رہا، شوگر بھی بڑھ جا رہا، گھر میں تھوڑے پیسے کم آئے تو بی پی اور شوگر دونوں بڑھ جا رہا، بچہ اگر فیس اچھی لگا کر پڑھائے فیل ہو گیا تو شوگر اور بی پی بڑھ جا رہا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس لیے کہ میری اور آپ کی نظر، میری اور آپ کی سوچ آخرت سے ہٹا دی گئی، جنت سے ہٹا دی گئی میری اور آپ کی سوچ اور فکر۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں کو ہماری آیتوں سے، قرآن کی آیتوں سے، نازل کردہ آیتوں سے نصیحت کی جاتی ہے اور وہ سننے کے بعد منہ موڑ کر چلے جاتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے، تو اللہ ایسے لوگوں سے انتقام لے گا۔ آج کیا ہو رہا ہے ذرا غور کرو تم، یہ انتقام نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ دنیا کے کسی مائی کے لال میں ہمت نہیں ہے کہ مسلمانوں کی بنیاد کو ہلا سکے انشاءاللہ العزیز۔ دنیا کے کسی مائی کے لال میں ہمت نہیں ہے کہ اللہ کے لائے ہوئے نظام حیات کو بدل سکے انشاءاللہ۔ دنیا کے کسی مائی کے لال میں ہمت نہیں ہے کہ بہت دن تک وہ مساجد اور مدارس کو بند رکھے۔ یہ اللہ کا انتقام ہے کہ ہم برسوں سے قرآن سنتے آ رہے ہیں، قرآن کی نصیحت سنتے آ رہے ہیں، قرآن کی بات سنتے آ رہے ہیں، لیکن منہ ہلا ہلا کے یا سن لیتے، پھر اپنی زندگیوں میں جانے کے بعد میں وہی لاؤبالی پن کا اظہار۔ یہ انتقام ہے، بدلو، زندگیوں کو بدلو۔ موت سے پہلے موت نہیں ہے، یاد رکھنا اس بات کو، یقین کر لو۔ موت سے پہلے موت نہیں ہے۔ جب تک کہ عبودانہ رزق تمہارا اس دنیا کے اندر لکھ دیا گیا، تمہیں موت نہیں آ سکتی۔ جس دن تم سمجھ جانا کہ اب کھانا کم ہو گیا ہے اور کھانا نہیں چل رہا ہے، تو یوں سمجھنا کہ موت کا فرشتہ تمہارے در پر دستک دے رہا ہے۔ جب تک کہ رزق اس دنیا میں تمہارا رہے گا موت نہیں آ سکتی۔ لیکن آج انسان اسی موت سے گھبرا کے بھاگ رہا ہے۔ کب تک بچو گے بابو؟ کب تک بچو گے آخر؟ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ایک لوہے کا محل بنا لو،
جس میں کسی کے آنے جانے کی کوئی گنجائش نہ ہو، اپنے آپ کو تم بند کر لو اس کے اندر، لیکن تمہاری موت کا جب وقت ہوگا تو تمہیں اس حالت میں بھی موت آ جائے گی، کوئی نہیں بچنے والا ہے۔ یاد رکھنا عزیزان محترم، غرض کہنے کا مقصد یہ ہے ان حالات میں میری ذمہ داریاں کیا ہیں، یہ کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں۔ اب ذرا غور کیجئے، 2 گھنٹے کا لاک ڈاؤن کھلا، اس میں بھی زندگیاں چل رہی تھی، کھا رہا تھا انسان، پی رہا تھا۔ 6 گھنٹے کا لاک ڈاؤن کھلا تو انسان کھا رہا تھا، پی رہا تھا۔ 6 گھنٹے کا کھل گیا، 8 گھنٹے کا کھل گیا، تب بھی تو آپ کی زندگی چل رہی تھی۔ اللہ شاید ہو سکتا ہے یہ احساس دلا رہا ہو کہ دیکھو میاں، زیادہ کھلی ہوا میں تم نکل جاؤ گے یا زیادہ چھوٹ میں تم آ جاؤ گے، تم ہمارے در کو بھول جاؤ گے، تم ہمارے در کو بھول جاؤ گے۔ لہٰذا اللہ زندگیوں کو تنگ کر کے بھی بتا دیا کہ دیکھو اس میں بھی تمہاری روزی چل سکتی ہے، اس میں بھی تمہاری زندگی گزر سکتی ہے۔ لیکن کہاں ہے عزیزان محترم، جیسے اس سارے کا سارا ماحول کھل گیا، مساجد میں آنے کے بجائے مسلمان بازاروں میں نظر آنے لگا، قرآن پڑھنے کے بجائے مسلمان لوگوں کی زندگیاں پڑھنے لگا۔ آ جانا تھا اللہ اور اس کے رسول کے راستے کی طرف، نہ داڑھی بڑی، نہ ماتھے پہ جو ہے سجدے کا کوئی گٹھا آیا، نہ زبان سے کوئی ذکر نکلا، نہ ہاتھ میں قرآن نظر آئی۔ برسوں سے سن رہے ہیں کہ داڑھی مونڈنے کا انجام برا ہو سکتا ہے، داڑھی مونڈنے کا انجام شیطان کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہمارے اندر کوئی جذبہ پیدا ہوا؟ نبی کی سنت کو گھوٹ گھوٹ کے نکالتا ہے مسلمان۔ شرم نہیں آتی ہے میں؟ افسوس، صد افسوس، پھر اللہ انتقام بھی لے گا، پھر اللہ انتقام بھی لے گا۔ حالات کیا تھے، کیا بنا دیے گئے آج معاشرے کے اندر؟ کیا سود کا لینا دینا بند ہوا؟ نہیں، لیکن میں آرام کی چین کی نیند سو رہا ہوں۔ کیا قتل و خون غارت گیری کا بازار بند ہوا؟ نہیں، لیکن میں پھر بھی سکون کی زندگی گزار رہا ہوں۔ یہ ہے میری زندگی کا وتیرہ اور طریقہ۔ غرض کرنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم، ان حالات کے اندر میری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ آؤ اسلاف سے دیکھتے ہیں، نبی سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی نے کیا طریقہ سکھایا اور اسلاف نے کیا طریقہ سکھایا کہ جب حالات بدترین ہو جائیں، جب حالات کربناک ہو جائیں تو ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اسلام نے سکھایا، نبی کی سیرت کے ذریعے سے، صحابہ کے طریقے کے ذریعے سے میرے اور آپ کے سامنے نمونہ ہے۔ آج کچھ نہیں ہے، گھروں میں بند ہو کر کے امتحان دینا پڑ رہا ہے، گھروں میں بند ہو کے یہ منحوس زندگی کو بچانا پڑ رہا ہے، گھروں میں بند ہونے کے باوجود بھی موت کا شکنجہ آ کر کس رہا ہے، اس کے باوجود ہمارے اندر تمیز پیدا نہیں ہوئی۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتا دیا، عمل کر کے بھی بتا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ہیں اور بدر کا مقام ہے۔ اور سے سننا عزیزان محترم، آج تو گھروں میں 3 ٹائم کی روٹی کھا کے عبادت کرو بر رہے ہیں۔ وہ بدر کا جو موقع تھا، جان دینے یا جان لینے کا موقع تھا، ایک دفعہ زندگی نکل گئی، پھر قیامت تک تم اس دنیا کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ بیوی بیوہ بھی ہو سکتی، بچے یتیم بھی ہو سکتے، کچھ بھی ہو سکتا تھا وہ جنگ کے موقع پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالات کربناک ہیں، دشمن 1000 کا لشکر لیا ہوا، معمولی سنہت تھی جماعت 313 کی، اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے ہوئے ارد گرد۔ ان حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا، یہ لے کر کے جاؤ دوستو، پھر کامیاب ہو جائیں گے میں اور آپ انشاءاللہ۔ پھر دشمن کو وہ پسپا کریں گے انشاءاللہ کہ اس کی ہر سازش ناکام ہو جائے انشاءاللہ۔ دشمن کا ساتھ دے کر دشمنی ختم ہو جاؤ، ناممکن سی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دیکھا، صحابہ کے چہروں پر ایک عجیب سا خوف اور سراسبگی ہے کہ اب کیا ہوگا نہیں معلوم، اتنا بڑا لشکر ہے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، اب کیسے لڑائی ہوگی، اب کیا ہوگا؟ صحابہ کرام ایک طرف پریشان حال ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی طرف غور سے دیکھا تو اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ بلا کر یہ نہیں کہا گھبراؤ نہیں، کئی کو پریشان ہو رہے ہیں، طاقت بہت ہے تمہارے پاس، لڑ لے سکتے، جاؤ، نہیں بولے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصول سکھایا پریشانی کے عالم میں تم کو کیا کرنا ہے، حالات جب کربناک اور خطرناک ہو تم کو کیا عمل کرنا ہے، میرے آقا نے سکھایا۔ اور صحابہ کرام غور سے دیکھ رہے ہیں اب نبی کیا کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی اور زمین پر بچھا دی اور اللہ کے حضور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حالات میرے نبی نے سکھا دیے کہ حالات کربناک ہو جائے تو رب کا در اختیار کر لو، رب کے در کو پکڑ لو، رب کے سامنے جھک جاؤ۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، اللہ سے دعا کی کہ اللہ حالات بڑے کربناک ہیں، حالات بڑے پریشان کن ہیں، اگر آج نہتی جماعت ہار جاتی ہے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اللہ ہماری اور اسلام کی مدد فرما، یہ نہتے مسلمانوں کی مدد فرما۔ میرے اور آپ کے آقا نے دستور سکھایا، اصول سکھایا، ضابطہ بتایا، طریقہ سکھایا کہ حالات جب کربناک ہو جائے تو تم رب کا در پکڑو اور اپنے یہ ماتھے کو رب کے سامنے جھکا دو، اپنی ناک کو رگڑ دو، اپنی غلطیوں کی تلافی کرو اور رب سے مانگو، تمہارا سر اٹھنے سے پہلے اللہ آسمان سے کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ دے گا زمین پر۔ ہوا کیا؟ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، کہا یا اللہ بچا لے، تیرا در ہے اللہ، تیرا نبی جھک گیا ہے تیرے سامنے، یہ پریشان حال امت میری جماعت پریشان ہے اللہ، اسے اٹھا کھڑا کر دے میرے پاک پروردگار، ان کو ہمت دے دے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر خوشی کے آثار نمودار ہوئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب میں نے سجدے میں اپنے سر کو ڈالا اور حالات اپنے رب کے سامنے رکھے اور اللہ سے جب جو ہے مانگی مدد میں نے، تو اللہ نے مجھے وہ منظر بتایا کہ تم لڑ جاؤ بھڑ جاؤ دشمن سے، اللہ 1000 کے فرشتوں سے تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ کیا اللہ کے در پر آ رہے ہیں ہم لوگ آج؟ وہی چبوترے، وہی رات بھر چبوتروں پر بیٹھنا، مجبور ہو کر پولیس کو چبوترا مشن چلانے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ کن علاقوں میں؟ مسلم علاقوں میں۔ وہ پولیس کو بھی معلوم ہے، لوگوں کو بھی پتا چل گیا کہ یہ قوم کو جلدی سو اور جلدی اٹھو کا نبی نے نعرہ دیا تھا، یہ نبی کو مانتے ضرور ہے، نبی کی نہیں مانتے اور یہ چبوتروں پر بیٹھتے ہیں، ان کو پکڑ کے لاؤ اور جیلوں میں ڈالو۔ احساس نہیں ہے؟ احساس ہے کچھ بھی؟ ان حالات میں ہونا یہ چاہیے کہ عشاء کے بعد اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں، اپنے اپنے گھروں میں جا کر کے یا سو جاؤ یا اللہ کا ذکر میں لگ جاؤ یا قرآن کی تلاوت میں لگ جاؤ اور پھر اللہ سے مانگو کہ اللہ ایسے حالات آنے کی کسی کو امید نہیں تھی، یہ کیا ہو گیا میرے اللہ، یہ کیا ہو گیا میرے اللہ، ان حالات کو تو بدل دے۔ تو فیصلہ کرنے والا ہے، مالک یوم الدین ہے۔ بے شک ہم قصورواروں میں ہیں، ہم قصور کو مانتے ہیں، ہم غلطیاں کرنے والے ہیں اللہ، لیکن تو غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یاد رکھنا کبھی بھی اصول ہے ایک دعا مانگنے کا، اصول یہ ہے کہ ایک آدمی اگر غلطی کرتا ہے تو وہ ایک آدمی اللہ کی بارگاہ میں معافی چاہ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، دعا کر لیتا ہے، اللہ اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ جب ساری امت کا معاملہ جب آ جاتا ہے، ساری امت جب جنا گھیر لی جاتی ہے تو امت کے ہر فرد پر ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے گر گر کر دعا مانگے۔ کیا ہم مانگ رہے ہیں دعا؟ کیا ہم راضی کر رہے ہیں اپنے رب کو؟ ان حالات میں بھی شادیوں میں باجے بجانا نہیں چھوٹا، وہی شادیاں پچھلے جیسی، وہی رسم و رواج، وہی شادی خانے، وہی ناچنا گانا، وہی پودینے کے ہار، وہی دسترخوان، وہی شوقیہ، وہی ناچنا گانا۔ اللہ کی پناہ ہے ایسے لوگوں پر۔ کیا کہا جائے ان لوگوں کو؟ النکاح من سنتی کا نعرہ تو بلند کرتے ہیں لیکن کام شیطانوں کے اور غیروں کے کرتے ہیں۔ النکاح من سنتی کا نعرہ ایجاب قبول تو کرتا ہے ایک مرد ایک عورت، لیکن کام دشمنوں کے کرتے ہیں۔ یہ طریقہ کار انتہائی واہیات ہے۔ ان حالات کو موڑنے کے لیے اگر تم وہی روش اختیار کرو گے تو اللہ اور انتقام لینے پر آمادہ ہے۔ یاد رکھو، بدلو، زندگیوں کو بدلو۔ لاک ڈاؤن میں 2-2 4-4 لوگ جا کر کے شادی کر کے خاموش خاموش آ رہے تھے، اور جیسے ہی کھل گیا
वैसा दिखा लॉकडाउन। रमजान में शैतान को जैसा कैद कर देते, लॉकडाउन में मुसलमानों को कैद कर दिए। जैसे ही शव्वाल का चांद दिखा सारे शयातीन बाजार में, उसी तरीके से जैसे लॉकडाउन खुला, जिनके बदअकीदगी पे लानत है, अल्लाह की लानत है ऐसे लोगों के ऊपर जो नबी का नाम लेकर शादी ब्याह के रसूमात को अंजाम देते हैं। अभी क्या हुआ, नामपल्ली के किसी इलाके के अंदर शादी खाने में बाजा बज रहा था, शर्म नहीं आई बाजा बजाने, और ऊपर से कहा जा रहा है हम मुसलमान हैं, गिड़गिड़ाए आजीजी करे। बाजा बजाने वाला मुसलमान होता बेवकूफ? कोई बाजा बजाने वाला, दज्जाल का साथ देने वाला, काफिरों का साथ देने वाला, दुश्मनों का साथ देने वाला मुसलमान हो सकता है? नामुमकिन सी बात है। वहीं के कुछ शराबी लोग आए, हमला कर दिए, मारना शुरू कर दिए। इससे पता यह चला जहां शैतानियत होती है वहां अमन चैन नहीं हो सकता। अगर उसी शादी को आप अमन और चैन और सुकून के साथ करते, नबी के तरीके के साथ अगर आप करते, तो अल्लाह आपकी मदद के लिए तैयार हो जाता। ऐसा तो नहीं हुआ। रात के कितने बज रहे थे पता नहीं है, उतनी रात को एक मोहल्ले के अंदर बाजा बजाया जा रहा है। अस्तगफिरुल्लाह। ये जो हालात कम है हमारे, जो दज्जाल के आने की मुकम्मल तैयारी दुश्मन कर रहा है, क्या ये हालात कम है हमारे लिए जो दज्जाल के आने की मुकम्मल तैयारियां दुश्मन कर रहा है? सारी दुनिया को दज्जाल का गुलाम बनाने की फिक्र में लगे हुए हैं। इंशाअल्लाह कभी फिर अल्लाह ने मौका अगर दिया तो मुकम्मल दज्जाल के आने की निशानियां और दुश्मन की साजिशों को आपके सामने जरूर रखने की जुर्रत करेंगे इंशाअल्लाह। गर्ज कहने का मकसद यह अज़ीज़ान मोहतरम, अभी भी मेरे और आपके पास जो अल्लाह ने सेहत दी है मौजूद है ना, वक्त मौजूद है, माल मौजूद है, इल्म मौजूद है, तो इन हालात के अंदर मेरी जिम्मेदारियां क्या होनी चाहिए कि मैं पड़ोसी को भूखा सोने ना दूं, कि मैं अपने इल्म से बुराइयों का खात्मा करूं, मैं अपने इल्म से अच्छाइयों का जो है ना अच्छाइयों पर आमदा करूं लोगों को, नमाजों का पाबंद बनाओ लोगों को, कब्रिस्तानों में झुकने से बचाऊं लोगों को, ताबीज और गंडे पलीतों से लोगों को बचाऊं, बिदअतों से लोगों को बचाऊं, तौहीद की तरफ लाकर मौत जब हो तो फरिश्ता आराम से रूह निकाल कर उसे जन्नत का मुस्तहक बना दे। ऐसा इंसान मुझे और आपको तैयार करना है। लेकिन हालात इतने कर्बनाक हो गए, उसके बावजूद हमारे अंदर तमीज पैदा नहीं हो रही है। उठो फजर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा पता है? पता है क्या कहा अल्लाह के नबी ने? फजर की नमाज के ताल्लुक से दो बातें बताई उम्दा, ले जाओ जहन में बिठाकर, इस पर अमल करो, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे। अल्लाह के नबी ने पहली बात यह बताई, साहबा से पूछा, ऐ मेरे साथियों, अगर तुम चाहते हो कि पूरी की पूरी दुनिया की दौलत जमा करके तुम्हें दे दी जाए, क्या तुम इस पर रजामंदी का इजहार करोगे, खुश हो जाओगे? क्या इतना तुम्हें बस है? साहबा ने कहा, या रसूलल्लाह, पूरी दुनिया की दौलत ये मामूली बात नहीं है। पूरी दुनिया की दौलत एक आदमी के पास आ जाए, या अल्लाह ये तो काफी हो जाएगा। मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिस तरीके से एक आदमी के पास पूरी दुनिया की दौलत जमा हो जाए और मालो सरवत में सबसे आला हो जाए, तुम आओ और फजर की नमाज के 2 रकात अदा कर लो, इससे कहीं 10 गुना ज्यादा तुम्हें अल्लाह देने के लिए तैयार है। उठते हो तुम नमाज के लिए? फजर के उठते हो? कब उठे थे वो भी याद होगा। अब आप उठना क्या भाई, अभी तो सोए थे 2 बजे रात को, फिर 4 बजे अज़ान हुई, अब उठ जाना। अस्तगफिरुल्लाह। एक बात तो मेरे और आपके आका ने बता दी कि इस दुनिया और माफिया से ज्यादा कीमती फजर की 2 रकातें हैं सुन्नत। फर्ज का तो आलम में भी अपना पूछिए आप। इसके बाद मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और बात अपनी हदीस मुबारका के अंदर बताई और कहा, जो आदमी फजर की नमाज में उठता है, शैतान के खिलाफ सबसे पहले जंग में कामयाब हो जाता है। अब रात होने तक शैतान उसके करीब नहीं आ सकता। फजर की 2 रकात के अंदर यह अल्लाह ताला ने बरकत रखी है। लेकिन हमको तो शैतान से बड़ी दोस्ती है ना दोस्त। शैतान अगर हमारे पास से चले गया तो कुरान पढ़ना पड़ता, शैतान अगर चले गया मस्जिदों को भर देना पड़ता,
शैतान अगर चले गया तो झूठ भी जो है ना नहीं बोलना पड़ता। ये सारी चीजों की आदत पड़ गई ना, धोखा देने की, झूठ बोलने की, आराम करने की, हराम खाने की, धोखा देने की, या है तो बाहें बोलने की, ले लेके घुमा देने की, ये तमाम जो बुरी आदतें हमें पड़ गई तो शैतान हमारे साथ बिल्कुल चिपक गया जिस्म को। और हम नहीं चाहते कि फजर की नमाज पढ़कर शैतान से दुश्मनी कर लें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। किधर जिंदगी जा रही है दोस्तों? क्या हो रहा है आखिर? दुश्मन की साजिशों को समझो। मैं बार बार कहता हूं आपसे, दुश्मनों की साजिश पर निगाह रखो। मैं बार बार कहता हूं आपको। आज मामला तो मेरा और आपका यह हो गया है कि एक मलऊन जालिम इंसान इस हिंदुस्तान की सरजमीन का, यूपी का रहने वाला, मुता की नाजायज औलाद, जो खुद नाजायज पैदा हुआ, जिसका नाम वसीम रज़वी है, उसने एक कुरान तैयार कर दिया। अल्लाहु अकबर। जिस कुरान को तुम छोड़ के बैठे हुए हो ना, जिसको पढ़कर तुम मुकाबला नहीं कर सकते दुश्मनों का, साजिशों का, वो कुरान में से उसने 26 आयतों को निकालकर एक नया कुरान बना दिया है। और वो कुरान पीओ ऑफिस को भी भेज दिया, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को, और गुहार लगा रहा है कि असली कुरान तो ये है, असली कुरान तो ये है, इसको छापा जाए, बाकी ये कुरान को जब्त कर लिया जाए और ये कुरान को लोगों के दरमियान में आम कर दिया जाए। क्या तुमने इसका ताक़ुब किया है? क्या तुमने इसकी मुखालिफत की है? तुमको क्या जरूरत है भाई? वो कुरान से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है तुम्हारा कुछ कुरान से? जो कुरान तुम्हें जन्नत में ले जाने का जामिन बन रहा है, आज उस कुरान के खिलाफ आवाज बुलंद हो रहा है। होता नहीं होता अलग बात है, लेकिन दुश्मन ने अपनी आवाज को बुलंद तो कर दिया। दूसरा कारनामा, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। उसी वसीम रज़वी ने मेरी मां आयशा को गालियां दी, बुरे गालियां दी। तुमने सुना नहीं होगा, असल में तुमको जरूरत क्या है? तुम अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते ना, इसके लिए तुमको इज्जत नहीं है माँ बाप की किसी के भी। उम्मत की माँ है माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिसकी इज्जत, जिसके मुकाम पर अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने जब तोहमत लगी मेरी आयशा पर, तो सूरह नूर का जो नुज़ूल करके अल्लाह ने मेरी आयशा की अम्मी की जो है ना इज्जत को बचाया। अल्लाह वहदहू ला शरीका। आज वही मेरी मां को गालियां दी जा रही है। तुम्हारी ये जवानियां है ना, कचरे की कुंडियां हैं, ये कुछ नहीं है तुम्हारी जवानियों में। गुटके खाओ, जर्दे के पान खाओ, सिगरेटा पियो, नहीं तो आजकल वो एक जहर निकला स्टिंग के नाम से, लाल शरबत, वो पियो, अपने किडनियों को खराब कर लो। तुम्हारी जिम्मेदारी तो इतनी है ना असल में। तुमको क्या मालूम इस्लाम क्या है? तुमको क्या मालूम मेरी मां को गाली दी गई तो मैं क्या करूं? और यहीं तक नहीं, मेरे अबू बकर सिद्दीक, मेरे उमर बिन खत्ताब, मेरे उस्मान बिन अफ़्फ़ान को उस जालिम इंसान ने यहां तक कह दिया कि ये तीनों के तीनों शराबी थे, शराबी। अल्लाहु अकबर। कसम है तुम्हारी जवानियों को याद रखना। तुम उठो माशरे के अंदर, तुम ताक़ुब करो दुश्मन का। जब तक के दुश्मन का खातिमा ना हो जाए, अल्लाह से अहद करो इस बात का कि खुशी का मुंह नहीं देखूंगा मैं जब तक कि ये मलऊन लोग जो है ना सरजमीन से खत्म ना हो जाए। खाओ कभी कसम अल्लाह से, जुर्रत करो कभी, उठो कभी, अल्लाह के रास्ते में ये जान देने की कोशिश तो करो तुम कभी नहीं करते ना इसको। बहुत प्यारी हो गई ये जान तुम्हारे लिए। इस्लाम पर आंच आ जाए, कुरान पर आंच आ जाए, सहाबा पर आंच आ जाए, उम्मत की माओं को गालियां दी जाए, सीना पीट पीट कर अली को खुदा का दर्जा दिया जाए, और अल्लाह कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी फैसले करता है आसमान से अली करता है, यह कह दिया जाए, और तुम तमाशबीन बने बैठे रहो। पूछेगा अल्लाह, याद रखना इस बात को, पूछेगा अल्लाह, किसी को नहीं छोड़ेगा अल्लाह, याद रखना इस बात, किसी को नहीं छोड़ेगा। ये मोहब्बत छोड़ो, औलाद की मोहब्बत सांस के रहने तक, बीवी की मोहब्बत सांस के रहने तक, माँ बाप की मोहब्बत सांस के रहने तक, लेकिन हमारी ये मोहब्बत सहाबा इकराम से, उम्महातुल मोमिनीन से, हमारे नबी से, जिंदगी में भी, मरने के बाद भी, मरने के बाद उठाए जाने के बाद भी, और जन्नत तक हमारी मोहब्बत काम आने वाली है इंशाअल्लाह। वह मोहब्बत कभी रायगा नहीं जाएगी इंशाअल्लाह। क्या हो रहा है?
قادیانی سر اٹھا کر تمہارے شہر میں کئی تمہارے جیسے نوجوانوں کو اور نوجوان لڑکیوں کو قادیانیت قبول کرنے پر مجبور کر رہا ہے. پیسہ خرچہ کر کے عورتوں کو پیش کر کے جو ہے نا ہمارے نوجوانوں کو ورغلا کر قادیانیت قبول کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں. نہ تو ہم کو نبی سے محبت ہے، نہ صحابہ سے محبت ہے، نہ صحابیات سے محبت ہے، نہ امہات المومنین سے محبت ہے، نہ قرآن سے محبت ہے، نہ اسلام سے محبت ہے، نہ کلمے سے محبت ہے، نہ نبی سے محبت ہے، نہ جنت سے محبت ہے. بس ہم کو کچھ نہیں معلوم بھائی. 3 وقت کی روٹی حرام کی صحیح لا کے دے دو، اچھے کپڑے حرام کے صحیح پہنا دو، اچھے جوتے حرام کے صحیح لا کے دے دو، اچھی غذا کھلاتے رہو، اور ہم بالکل ماشاءاللہ ایسے جیتے رہیں گے کہ ہم کسی کو نہیں پہچانیں گے. بس مرنے کے بعد جو ہوتا ہونے دو اور دیکھا جائیں گے. اب تو نہیں ہو رہا نا. استغفر اللہ. یہ حال تو ہمارا ہے. بچوں عزیزان محترم سمجھو بات کو. حالات بڑی تیزی کے ساتھ ایک خطرناک گڑھے کی طرف جا رہے ہیں جہاں سے نکلنا محال ہے مجھے اور آپ کو. آپ کے خواب و خیال میں اگر یہ بات ہے کہ اب ختم ہو گیا یہ مسئلہ، اب ختم ہو گئی یہ بیماری، تو یہ خوش فہمی میں مت رہیے آپ. ابھی دشمن کی اور سازشیں باقی ہیں. دشمن اور سازشیں رچنے والا ہے، اور لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا جانے والا ہے، اور مساجد کو تالے لگائے جانے والے ہیں، اور اذانوں کو بند کیا جانے والا ہے، اور مدارس کو جو نا ہمیشہ کے لیے ختم کیا جانے والا ہے. یہ چل رہا ہے نا اس سرزمین کے اوپر. ایک قانون تو ہندوستان کی سرزمین پر بنا دیا گیا. شاید تمہیں اس کا بھی علم ہو یا نہ ہو، میری ذمہ داری ہے اس ممبر سے آپ کے سامنے حق بات پہنچانا. ایک قانون اس سرزمین پر ہندوستان کی بنا دیا گیا کہ وہ قانون بڑا خطرناک ہے کہ جو قوم کو جگانے کی کوشش کرے گا، جو حق بولنے کی کوشش کرے گا، جو آواز نکالنے کی کوشش کرے گا، جو قوم کو زندہ کرنے کی کوشش کرے گا، اسے دیش دروہی کا مقدمہ لگا کر جیل کی سلاخوں میں ڈالنے کا قانون بن چکا ہے آپ کے لیے. کیا ہو رہا ہے معاشرے میں؟ کدھر جا رہی ہے؟ سیکریٹریٹ کی مساجد بننا تھا، آ کے ڈوغلا مسلمان ہوم منسٹر کے نام سے مسلمانوں کو دھوکہ دے کر 2 دفعہ 3 دفعہ دھوکہ دے دیا، اور کہا کہ اس مہینے کے اندر کیسے بھی سنگ بنیاد رکھا جائے گا. تم نے پوچھا تم نے نہیں پوچھا نا. تمہارا پلاٹ کہاں ہے؟ بولا میں قبضے کرنے لگا تو 2 منٹ کے اندر. اس کے بعد لڑ لیتے بیٹھنا، دیکھیں گے کیسا لڑتے تم. اللہ کے اس گھر کو، زندہ گھر کو جس میں نمازیں ہو رہی تھی، اس گھر کو آنکھوں کے سامنے ملیا میٹ کر دیا گیا، بلڈوزر چلا دیا گیا، ممبر کو ختم کر دیا گیا، قرآن کو میٹ دیا گیا، عصا کو تباہ کر دیا گیا، تمام کے تمام جانی بازوں کے ساتھ ایک ہی وقت میں مساجد کو مسمار کر دیا گیا. اور بنانے کا وعدہ کرتے کرتے وعدہ وفا نہ ہوا. لیکن ہم جیسے 1-2 لوگ شہر میں اگر واویلا کرتے ہیں تو ہمارے طرف لوگ کہتے ہیں کہ ان کو کیا ضرورت ہے بولنے کی. اگر یہاں بیٹھا ہوا ہر بزرگ، ہر نوجوان روز اگر پیچھا لگ جاتا ہے انشاءاللہ ایک کنبے کی شکل میں، جماعت ہجوم کی شکل میں، تو ہو سکتا ہے کہ حکومت پر کوئی پریشر بھی آ جائے. تم کو احساس کیا ہے بھائی؟ کل یہ مسجد ختم ہو جائے گی، ہوگا بھائی کہیں دوسری مسجد میں جا کے پڑھ لیں گے نماز. کیا کرنا ہے؟ ایک مسجد ہے کیا؟ ہمارا تو حال یہ ہے. دشمن دستک دیتے دیتے تمہارے درون تک آ گیا، لیکن تم سدھرنے کا نام نہیں لے رہے ہو. میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، یہ جو جوانیاں ہیں نا تمہاری، یہ دنیا کے معاملوں میں لڑنے کے لیے نہیں ہیں. یہ جو جوانیاں ہیں نا تمہاری، یہ جوانیاں دوسروں پر ظلم کرنے کے لیے نہیں ہیں. یہ جوانیاں تمہاری جو ہے نا ماں باپ کو ستانے کے لیے نہیں ہیں. یہ جوانیاں تمہاری جو ہے نا پڑوسیوں کو تنگ کرنے کے لیے نہیں ہیں. یہ جوانیاں تمہاری جو ہے نا صرف جو ہے مستنڈے بن کر پھرنے کے لیے نہیں ہے. یہ جوانیاں تمہاری جو ہے نا اللہ کے زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے تمہاری جوانی ہے. یہ جوانی کی جو تمہاری طاقت ہے، دشمن کے دھڑ سے سر کو نکالنے کے لیے تمہاری یہ جوانی ہے، اسلام کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے ہے، قرآن کی حفاظت کرنے کے لیے ہے. اور پھر اذان جب ہو تو مساجد کو بھرنے کے لیے تمہاری جوانیاں ہیں. لیکن تم ان جوانیوں پر تنتے ہوئے، اتراتے ہوئے سڑک سے گزر جاتے ہو، اور ایک برقع پوش خاتون بہن کو جو ہے نا ایک غیر مسلم اپنی موٹر سائیکل پر تمہارے پاس سے بٹھا کر لے کر کے چلے بھی جاتا ہے. کتنی باتیں بتائی جائیں دوست. ہم نے اس سے پہلے بھی کہا تھا آپ سے، یہ بولنا کوئی آسان بات نہیں ہے. یاد رکھ لینا اس بات کو. یہ بولنا بھی کوئی آسان بات نہیں ہے. صرف اللہ کے بھروسے، اللہ کی توفیق سے
اس پر توکل کر کے اتنا کھل کے آپ کا بھائی آپ کے سامنے بات کو رکھتا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ آج جمعے کو نظر آئے تو ہم پھر جمعے کو نظر آتے ہیں۔ یہ کون سا دستور ہے؟ یہ کون سی صحابہ کی سنت ہے؟ یہ کون سا نبی کا طریقہ ہے؟ یہ کون سا بزرگان دین کا وتیرہ ہے؟ یہ کون سا قرآن کا پیغام ہے؟ یہ کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ جمعے کو نظر آتے پھر جمعے کو نظر آنا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ تو انشاءاللہ سوچئے، ذہن پہ ان باتوں کو ذہن میں رکھیے، اور یہ نگاہوں کو بد نظری اور زنا اور عصمت ریزی کی طرف، برائیوں کی طرف مت لے جائیے۔ یہ آنکھوں کو الحمدللہ قرآن کے اوپر جما دیجئے انشاءاللہ۔ یہ آنکھوں میں قرآن دیکھتے 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 تمہاری آنکھوں میں ایک چمک آ جانا انشاءاللہ العزیز، ایک چمکدار آنکھیں بن جانا تمہاری۔ قرآن پڑھتے پڑھتے، نبی پر درود بھیجتے بھیجتے تمہارے چہرے نورانی ہو جانا چاہیے۔ لیکن آج کیا معاملہ ہے، جمعے کو بھی مسلمان تیار ہو کے آیا تو منحوس دکھتا، صورتیں اتنے اداس، پریشان حال، چہرے کھنچے ہوئے، مسجد میں داخل ہوتے وقت میں دیکھنا ایسا دکھتا زنخے آ رہے ہیں۔ کیا ہے؟ وہ لوگ تو بھی طاقت بتا رہے ہیں اپنی، آج کل پی ایس میں گھس کے بھی گڑبڑ کر دے رہے ہیں، وہ لوگ سڑکوں پہ کر دے رہے ہیں۔ لیکن یہ مرد مجاہدین کو کیا ہو گیا بھائی؟ یہ مرد مجاہدین ایک جگہ جمع ہو کے کوئی نعرے بازی بھی نہیں کرا، کوئی حکومت پہ دباؤ نہیں ڈالا کہ نہیں بھائی ہماری مسجدیں ہمارے کو دو۔ کوئی بھی بولے ڈر ڈر ڈر، یہ دنیا کے پاپڑ کے قانون کا ڈر تمہارے پاس جب آ گیا نا تو اتقوا اللہ، اللہ کا ڈر تمہارے سینوں سے ختم ہو گیا۔ ڈرنا اگر ہے تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، جھکنا اگر ہے تو اللہ کے سامنے جھکنا اگر ہے، ہاتھ پھیلانا اگر ہے تو رب کے سامنے پھیلانا ہے، مشکلات کا حل نکالنا ہے تو رب کے سامنے سجدہ کر کے نکالنا ہے، کوئی اور در تمہیں کچھ دینے والا نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ، جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے کہنے والے کو، سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں میرے پاک پروردگار کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دیجئے، قرآن پڑھنے کی طرف ہمارے دلوں کو لا دیجئے میرے اللہ۔ جب بھی نکاح اٹھے قرآن پر اٹھے میرے اللہ، جب بھی زبان کھلے قرآن کے الفاظ کے ساتھ کھلے اللہ۔ یا اللہ نبی پر درود بھیجنے والا ہمیں بنا دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ یہ وبا اگر ہے تو اسے ختم فرما دے، یہ مرض ہے تو شفا دے دے، کوئی سازش اگر ہے تو اللہ اسے ہمیشہ کے لیے جو ہے نا اس سازش کا پردہ فاش کر دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ جو بھٹکے ہوئے ان کو راہ راست پر لا دے میرے پاک پروردگار، جن کو قرآن پڑھنے نہیں آتا ان کو قرآن سیکھنے والا بنا دے اللہ، جن کو قرآن پڑھنے آتا ہے ان کو دوسروں تک قرآن پہنچانے والا بنا دے اللہ۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی خدمت کرتے کرتے جنت میں جانے والا بنا دے میرے پاک پروردگار، ہمارے ماں باپ کی خدمت کرتے کرتے جنت میں جانے والا بنا دے میرے پاک پروردگار، ہمارے ماں باپ کی خدمت کرتے کرتے جنت میں جانے والا بنا دے میرے اللہ۔ یا اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر تجارت، کاروبار، دوست احباب، رشتہ داروں کو چھوڑ کر مساجد کی طرف آنے والا بنا دے میرے اللہ۔ بالخصوص فجر کی نماز میں الصلاۃ خیر من النوم کے نعرے پر بستروں کو چھوڑ کر مساجد کی طرف آنے والے نوجوان بنا دے میرے پاک پروردگار، مساجد کی طرف آنے والے مسلمان بنا دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ ہماری ماں بہنوں کو نماز کا پابند بنا دے اللہ، ہماری ماں بہنوں کو قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دے اللہ، ہماری ماں بہنوں کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے والا بنا دے اللہ۔ اے میرے اللہ ہمارے ماں باپ کی خدمت کرتے کرتے جنت میں جانے والا بنا اللہ۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو دعاؤں کا سننے والا ہے میرے پاک پروردگار، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ تجھ کو تیرے تمام ناموں اور صفات کا واسطہ ہے میرے پاک پروردگار، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔